میں نے جوئے میں ایک لڑکی کو جیتا تھا۔ اس کا باپ اسے میرے حوالے کر گیا۔ وہ لڑکی عبایا پہنے ہوئے تھی اور پردہ دار تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن نہ جانے کیوں جب میں اس لڑکی کے قریب جانا چاہتا، کوئی اندیکھی قوت مجھے روکتی تھی۔ لیکن مجھے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قریب بیٹھا، اور وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ روتے روتے وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑنا چاہا تو وہ لرز کر پیچھے ہٹی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم ایسا کرو کہ چلو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھو۔ تم یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ نے تمہیں جوئے میں ہارا ہے اور اب تم میری ملکیت ہو۔ تمہیں اب میرا سارا کہنا ماننا پڑے گا۔ میری اس بات پر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسا کیا تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ یہ اذیت بھی تو کم نہیں تھی کہ اسے اس کے باپ نے جوئے میں ہار دیا تھا، لیکن مجھے تو اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کرتی نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی اور کچھ نہ بولی تو میں نے اس سے کہا کہ اٹھو اور گاڑی میں چلو۔ وہ میری پیروی کرتے ہوئے گاڑی تک آئی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اسے اپنے گھر تک لے آیا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، بہت عالی شان تھا۔ میرے گھر میں نوکر چاکر موجود تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل بھی حیران نہ ہوئی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا، یہ بیٹی اتنی پرہیزگار، اتنی پردے والی اور اتنی باکردار کہ اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی۔ اس نے ابھی تک مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شکل سے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی دکھ رہے تھے اور اس کی آنکھیں بھی۔ اس کے ہاتھ کافی نرم و ملائم لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے ایک پل کے لیے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہ کی کہ اس کا نقاب اتار سکوں۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میری ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، اور اس سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں میرے پاس آ کر رہ چکی تھیں۔ اس کے لیے میں نے تو کافی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی تھیں۔ میں نے بہت کچھ کھویا تھا، لیکن اس بار مجھے کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ آئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ پردہ دار تھی اور میں بلا اجازت اور بلا دستک اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ ایک ٹرے میں کھانا اور پانی لے کر اس کے لیے جاؤ، اور میں کچھ کپڑے لایا ہوں، یہ کپڑے بھی اسے دے دو۔ اس کے پاس کوئی کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں۔ جو کپڑے میں بازار سے لایا تھا وہ بھی میں نے ملازمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ملازمہ میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کھانا کھا رہی ہے یا نہیں؟ تو ملازمہ کہنے لگی کہ نہیں، انہوں نے ابھی تک عبایا نہیں اتارا اور وہ بہت روئے جا رہی ہے۔ نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچن میں رات کے کھانے کا بندوبست کرو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میری بات سن کر ملازمہ سر جھکاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ملازمہ باہر گئی تو میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا دروازہ خود کھولتا، مجھے خیال آیا کہ وہ تو عبایا میں تھی اور اس کا پردہ ہے، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دوسری دستک پر اس نے آواز دی اور پھر میں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جوں ہی دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی، شکست خوردہ تھی اور اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ ابھی تک نقاب میں تھی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تمہارا باپ میرے ہاتھوں تمہیں جوئے میں ہار چکا تھا، اور میں تو جوئے میں ہاری ہوئی تمام لڑکیوں کو اسی طرح کئی بار گھر لایا ہوں اور انہیں پھر بیچ دیا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر میرا دل ذرا موم سا ہو رہا ہے۔ تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے قریب مت آنا،
خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی۔ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر یہ باتیں کہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں کوئی درد تو تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ لیکن وہ پانی کیسے پیتی؟ وہ تو حجاب میں تھی اور میں اس کا پردہ بھی نہیں اترنے دے سکتا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا، ابھی مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم اس سے پردہ نہ اتارو، مجھے تمہاری یہ عادت پسند آئی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کو میں نے یوں نہیں دیکھا۔ آج تک جو بھی لڑکی میرے پاس آئی ہے وہ بنا پردے کی تھی، یہاں تک کہ اس کا تو دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تمہارا حجاب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، کیا آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات پر یقین کروں۔ تمہاری بات سچی ہوئی تو مجھے ضرور یقین آ جائے گا۔ وہ میری بات سن کر کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ابو امی اپنے خاندان کے سب سے بڑے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دونوں کزن تھے اور اپنے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اسی لیے ان کی باتوں کا مان رکھا جاتا۔ ہر بات میں انہی سے صلاح مشورہ لیا جاتا۔ ان کی شادی ہوئی، 5 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 5 سال بعد ان کے ہاں میں پیدا ہوئی، لیکن میرے باپ کو تو ایک بیٹے کی تلاش تھی، ایک بیٹے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے اور میری ماں سے منہ موڑ لیا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی انہوں نے گھر میں آنا بہت کم کر دیا۔ چوری چھپے انہوں نے ڈرنک کرنا شروع کر دی اور جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر عیش و عشرت موجود تھی، ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے باپ نے ایک ایک کر کے جوئے میں سب کچھ ہار دیا۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا تمام مال و متاع، تمام بزنس، تمام فیکٹریاں اسے جوئے کی نظر ہو گئیں۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ہم بالکل کنگال ہو چکے تھے، ایک کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ مکان کا مالک بہت سخت مزاج آدمی تھا، ہر مہینے پیسے وصول کرنے آ جاتا۔ مجبوراً میری ماں کو گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ مانجھ کر اور راتوں کو بیٹھ کر سلائی کر کے میری فیس جمع کی اور گھر کا تمام کرایہ ادا کرتی رہیں۔ میری ماں جو پیسے میرے باپ سے بچا کر رکھ لیتی وہ میری فیس کے کام آ جاتے، لیکن اکثر تو میرا باپ نشے اور جوئے کے لیے میری ماں سے سب کچھ چھین لیتا، اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ میرے باپ کو سمجھاتی، میرا باپ نشے میں دھت اسے مارنے لگتا۔ کئی بار تو یوں ہوا کہ ماں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی۔ میرا باپ اسے مار کر گھر سے باہر نکل جاتا اور میں پیچھے ماں کو سنبھالتی۔ چھوٹی بچی تھی، اپنے باپ کا یہ روز کا رویہ دیکھتی تو ڈر سہم سی جاتی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب میں کافی سمجھدار ہو گئی تھی۔ جن گھرانوں میں باپ کی حالت ایسی ہو اور گھر کا نظام ماں چلاتی ہو، اس گھر کے بچے جلدی ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بچپن میں ہی بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں بڑے ہوتے ہوتے مجھے کچھ اور دکھ بھی سہنے تھے۔ میری ماں نے میرا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ میڈیکل کالج کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میری ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے جوڑ جوڑ کر میرے بیگ کے خفیہ خانے میں ہی رکھ دیتی، جہاں تک میرے باپ کی پہنچ نہ تھی۔ میرا بیگ تو وہ کھولنے سے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بیگ میں سوائے کاپیوں کے اور کچھ نہ ہوتا۔ میری طرف تو ویسے بھی وہ دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ میں ہمیشہ اپنا بیگ پکڑے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، کبھی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دیتی اور یوں کبھی ہی اپنے بیگ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی۔ محلے کی کوئی لڑکی میرے ساتھ بات نہ کرتی۔ ہمارے تمام اپنوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو ہر بات پر امی ابو سے مشورہ لینے آتے تھے، اب اگر وہ کبھی بھولے سے ہمارے گھر آ بھی جاتے تو ہمیں بس تانے مار کر ہی جاتے، ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک کر جاتے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے دیکھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی مجھے دیکھ دیکھ کر ماں کئی کئی گھنٹوں سوچنے میں لگ جاتی۔ میں ان سے کہتی کہ امی کیا سوچتی ہیں، کیوں اتنا اپنا سر کھپاتی رہتی ہیں؟ تو میری ماں کہتی،
بیٹا تم بہت خوبصورت اور جوان جہاں لڑکی ہو، میں یہی سوچتی ہوں کہ کیسے تمہیں تمہارے باپ سے بچاؤں۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر ہنسنے لگتی، کہتی بھلا اپنے باپ سے بھی کوئی کسی کو بچاتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ جیسا تیرا باپ ہے ویسا باپ ہو تو مائیں اپنی بیٹیوں کو ضرور بچاتی ہیں۔ میری ماں کی یہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتیں۔ انہیں میرے ہاتھ پیلے کرنے کی بہت جلدی تھی، لیکن انہیں مجھے ڈاکٹر بنانا تھا۔ ڈاکٹر بن کر میں ان کا سپنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں کالج گئی تھی۔ 2 سال تو میں نے کافی دل لگا کر پڑھائی کی۔ ان 2 سالوں میں جو میں کامیاب ہوئی، میرے جتنے نمبر آئے وہ بہت اچھے تھے۔ ٹیچرز بھی مجھ سے بہت خوش تھیں۔ میں نے امی کو بتایا تو امی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ مجھے کچھ وظیفہ بھی مل گیا۔ امی نے بھی محنت کرنی جاری رکھی اور تیسرا سال شروع ہو گیا۔ ایک روز اچانک ہی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے ابا سے کہا ابا اماں کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جائیں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، بلکہ کمرے میں آ کر میری ماں سے پیسے مانگنے لگے۔ میری ماں نے کہا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں تمہارے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میری ماں کی یہ بات سن کر میرا باپ سارے گھر میں پھرنے لگا۔ اسے کوئی چیز نہ ملی۔ جب اس کا بس نہ چلا تو وہ میری ماں کو مارنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے باپ کو روکتی رہی، روتی رہی، اپنی ماں کو پٹتا دیکھتی رہی، لیکن میرے باپ نے ایک نہ سنی اور میری ماں کو مارتا رہا۔ جب میری ماں مار کھا کھا کر بے ہوش ہونے لگی تو میرے باپ نے میری ماں کو ایک سائڈ پر دھکا دیا۔ اس کا سر ایک دیوار سے لگا، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا باپ کھلے دروازے سے بھاگ کر گھر سے چلا گیا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ہی ایک ڈاکٹر رہتے تھے۔ وہ ڈاکٹر کافی اچھے تھے۔ اکثر جب مجھے بخار ہوتا یا امی کی طبیعت خراب ہوتی تو امی مجھے انہی کے پاس بھیج دیتیں اور کہتیں کہ ان ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ دوائی دے دیں۔ وہی ہمیں دوائی دیتے اور دوائی بھی ہمیں مفت ہی دیتے تھے اور دل کے بھی بہت اچھے تھے۔ میں انہیں ماموں کہتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے انہی کا خیال آیا۔ میں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر انکل کے پاس گئی۔ میں نے کہا ماموں امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو نے انہیں مارا ہے، ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے، امی بھی ہوش ہیں، اب جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے ہمارے گھر تک آئے۔ جب انہوں نے امی کو سیدھا کیا تو کہنے لگے ان کو تو بہت بخار ہے اور ان کے سر سے بھی خون بہہ چکا ہے، انہیں تو ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا لے چلیے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا تم نے کالج جانے کی تیاری کر رکھی ہے، تم کالج جاؤ، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس سر سے خون زیادہ بہہ گیا ہے، تمہاری امی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں اسے گھر واپس لے آؤں گا۔ میں بس ضد تھی کہ میں امی کے ساتھ جاؤں گی، لیکن ڈاکٹر ماموں نے مجھے زبردستی کالج بھیج دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اگر تمہاری ماں اس وقت ہوش میں ہوتی تو کیا وہ تمہیں اس طرح گھر میں چھٹی کرنے دیتی؟ تمہارے امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تم خاموشی سے کالج جاؤ۔ وہ ہمارے گھر کے سبھی حالات سے باخبر تھے۔ میں نے سر جھکا دیا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے کالج چلی گئی، لیکن دماغ میرا اپنے گھر میں ہی اٹا ہوا تھا۔ جب میں 2 بجے کے قریب گھر پہنچی تو میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم سا لگا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنے لوگ میرے دروازے پر کیا کر رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی جب دروازے تک پہنچی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنے دروازے تک پہنچی۔ پھر جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بے جان وجود صحن میں ہی پڑا تھا۔ ان پر سفید چادر پڑی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر ماموں کھڑے تھے۔ میرا باپ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ سب رو رہے تھے اور وہ نشے کی حالت میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لیکن میرے باپ نے میرے ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے زور سے پھینکا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے سنبھال لیا اور میرا باپ بھاگ کر باہر چلا گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں کچھ دن تو میرے پاس رہیں، پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اپنی حالت کی اپنے علاوہ کسی اور کو کیا خبر ہوتی ہے۔ وہی ڈاکٹر ماموں ہمارے گھر پر آتے اور مجھ سے حال چال پوچھ کر چلے جاتے۔ میرا باپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اپنے گھر کے سارے کام کرتی۔
कॉलेज जाती, वापस आती, घर के सारे काम करती। कुछ रोज़ तो मेरे फंड्स और मेरी माँ के जमा किए हुए पैसों से घर का खर्चा चलता रहा। इसके बाद इम्तिहानात से फ़ारिग होने के बाद मैं घर में बैठ गई। कुछ रोज़ तो वो पैसे चले और गुजारा अच्छा होता रहा। इसके बाद जब घर में बिल्कुल फाकों की नौबत आई तो मैंने अपने बाप से कहा। मेरा बाप मुझे पीटने लगा और कहने लगा, मेरे पास फूटी कोड़ी तक नहीं, दफ़ा हो जाओ कहीं मेरी नज़रों से। ये कहते हुए इसने मुझे धक्का दिया और घर से बाहर चला गया। अब हमेशा का यही मामूल बन गया था। घर में आता, मुझसे खाना मांगता, मैं ना देती तो मुझे मार कर चला जाता। लेकिन इनमें से तमाम पड़ोसियों में से एक डॉक्टर मामू ही थे जो मेरे खैर ख्वाह थे। मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी सकी भांजियों की तरह समझते हैं। लेकिन मेरा ये वहम इस वक्त दूर हुआ जब वो हमारे घर पर आए। हमारे घर की कुंडी खुली थी और वो हमारे घर के अंदर चले आए हमेशा की तरह। मेरा बाप भी घर पर नहीं था। अब तो मेरी माँ भी चल बसी थी। अब इसका रोज़ का आना जाना था। मैंने इनसे कहा, मामू आज अब्बू ने मुझे बहुत मारा है, मेरे कंधे पर चोट आई है और मेरे कंधे पर बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो मुझे ला दें। कहने लगे, दवाई की क्या ज़रूरत है, तुम खुद ब खुद सेट हो जाओगी। आज इनकी नज़रें कुछ और ही कह रही थीं। मुझसे कहने लगे कि मेरे करीब आओ। इनकी बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। वो क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा, क्या मतलब? तो वो मेरे करीब आए और मेरे हाथ से पकड़ लिया। आज इनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैं ये देखकर खौफज़दा हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चीखने लगी तो इन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती करने लगे। मैं रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन मेरे मुंह पर वो हाथ रख चुके थे और मेरा मुंह बंद हो गया था। चीखों की आवाज़ें भी बाहर नहीं जा रही थीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने इसे धिक्का दिया और बाहर निकल आई। मैंने बाहर आकर चीखना चलाना शुरू कर दिया। मैं घर से बाहर निकल पड़ी। हमसाए के कुछ लोग बाहर मौजूद थे। मुझे इस हालत में देखकर मेरे करीब आए। मैं हमेशा अबाया में होती थी, लेकिन आज मैं बेपर्दा घर से बाहर निकल चुकी थी। वो लोग मेरे करीब आए और कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने रोते झिझकते इनसे कहा, डॉक्टर मामू मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो सब लोग डॉक्टर पर टूट पड़े। लेकिन डॉक्टर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, इसने तो मुझसे कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं इसका हाथ चेक करने आया था और ये खुद ही ऐसे ही मुझ पर कई बार डोरे डाल चुकी है, और अब जब इसकी बात नहीं मानी तो इसने ये ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग ये बात सुनकर हैरानगी से कभी मुझे देखते और कभी डॉक्टर मामू को देखते। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने किरदार पर ऐसी वाहियात बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं रोने लगी। बेबसी से मेरे सिर्फ आंसू ही बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कितने लोगों में मेरे किरदार पर उंगली उठाई जा रही है। खैर, बात को रफ़ा दफ़ा करके डॉक्टर को अपने घर भेजा गया और मुझे अपने घर आकर मैं बहुत रोई। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि मेरी माँ मुझे मेरे बाप से और तमाम लोगों से क्यों छुपा कर रखती थी। वो जानती थी कि बेटियाँ जब बड़ी हो जाएं तो फिर इन पर ज़मीन तंग हो जाती है। मैं रो रही थी। मैंने घर की कुंडी लगा ली। जब रात हुई, मेरा बाप दरवाज़े पर आकर दरवाज़ा पीटने लगा। मैंने पूछा, कौन? तो मेरा बाप कहने लगा कि तुम्हारा बाप हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अपने बाप से कहने लगी, आप कहाँ थे? आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तो हमेशा की तरह इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, बदज़ात, चली गई ना अपनी माँ पर, लोगों से आंख मटक्के करती है। आज मैंने सुना है मोहल्ले में जो बातें हो रही थीं, जो डॉक्टर को तूने बुलाया और इस पर बहतान लगाया, मैं सब जान चुका हूँ। मोहल्ले के लोगों ने मुझे सब बता दिया है। खबरदार, मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू ना बहा। वो नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से बोल रहे थे। अपने बाप की ये बात सुनकर मैं रो रही थी। वो लड़की बताते बताते फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी इसे रोने दिया। मैं चाहता था वो अपना सारा दुख दर्द मेरे सामने बोल दे ताकि इसके दिल पर मौजूद बोझ हल्का हो जाए। थोड़ी देर रोने के बाद फिर कहने लगी, मेरे बाप को मेरी कुछ फ़िक्र नहीं थी। वो सारी रात मैंने रोते गुजार दी। दूसरा दिन चढ़ आया। मेरे बाबा आधे दिन तक घर में सोता रहा।
3 दिन से मैंने कुछ ना खाया। फिर मेरा बाप असर के वक़्त उठा और एक बार फिर से कहीं चला गया। जब वापस आया तो कहने लगा, उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हें अब इस घर में नहीं रहना, उठ और मेरे साथ चल। मैं ये सुनकर हैरान हो गई। कहने लगी कि आप क्या कह रहे हैं? तो मुझसे कहने लगा कि बकवास ना कर, खामोशी से उठ और मेरे साथ चल। अब मैं अपने सर पर इस बदनामी के कालक को नहीं उठा सकता, लोगों के ताने नहीं सुन सकता। उठ और मेरे साथ चल, खामोशी से चल वरना मार डालूंगा तुझे। अपने बाप की धमकी से खौफ खाते हुए मैंने बस अबाया ही पहना तो वो मेरा हाथ खींचता हुआ आपके पास ले आया। अब हर एक शख्स मुझे अपनी इज्जत का प्यासा मर्द एक दरिंदा इंसान लगता है। आपको देखकर भी मैं इसी वजह से रो रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आए। मैं नहीं चाहती कि मेरा पर्दा मेरे से दूर हो जाए। ये पर्दा मेरी ज़ीनत है। ये पर्दा मुझे मेरी माँ ने दिया है। आज जब मेरे बाप ने आपके हवाले किया तो ये बात मुझ पर वाज़िया हो गई कि मेरी माँ मुझे मेरे बाप से और दूसरी दुनिया से क्यों बचा कर रखती थी। इसी वजह से मेरा बाप मुझे जुए में हार जाएगा और दुनिया के लोग दरिंदे हैं, अपनी दरिंदगी मुझ पर झाड़ेंगे। इसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, खुदारा मुझ पर रहम करें, मेरे करीब मत आएं, मैं अपने आप को मार डालूँगी। मैं अपनी इज्जत पर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो रोते रोते हिचकियों में आ गई। इसकी ज़ुबानी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ गया। मुझ जैसा सख्त इंसान जिसने जुए में अपनी इतनी कीमत हारी थी, इतना सब कुछ गंवाया था, इतनी सारी लड़कियों की मैंने इज़्ज़त ख़राब की थी। मुझे इस लड़की पर बहुत रहम आने लगा। मैंने इससे कहा, तुम रो मत, जो तुमने रोना था वो रो लिया। अब यकीन करो मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूँगा। मैंने इसे पानी का गिलास पकड़ाया और इसके कमरे से बाहर निकल आया। इसकी कहानी वाकई में ही दुखी थी। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि औरत की इज़्ज़त कितनी नाजुक होती है और औरत खुद कितनी नाजुक होती है। वो 18 साला मासूम सी लड़की थी और मुझसे रहम की भीख मांग रही थी। वो जो अपनी इज़्ज़त वहाँ से बचा कर आई थी, यहाँ पर मैं इसकी इज़्ज़त को कैसे तार तार कर देता। मैंने इससे कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, तुम इज़्ज़त की ज़िंदगी जियोगी। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक बार फिर इसके दरवाज़े पर दस्तक दी और फिर मैंने इससे कहा, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? बज़ाहिर मैं तुमसे उम्र में 10 साल बड़ा हूँ। मैं 28 साल का था और वो 18 साल की। वो खामोश हो गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, अगर आप मुझे वाकई में ही इज़्ज़त देना चाहते हैं, वाकई में ही मुझसे हमेशा के लिए निकाह का बंधन रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मेरा मेरे बाप से भी कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं आपसे शादी के लिए राज़ी हूँ। इसकी ये बात सुनकर मैंने इससे कहा, ठीक है, कल तैयार रहना, मैं गवाह ले आऊँगा और काजी साहब का भी बंदोबस्त कर दूँगा। मेरी बात पर इसने सर झुका दिया। मैंने इससे कहा, तुम अबाया उतार कर कपड़े तब्दील कर सकती हो, तुम्हारे पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होगा। तुम चाहोगी तो तुम्हारे कमरे में बिला इजाज़त कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं और मुलाजमा भी नहीं। मेरी ये बात सुनकर इसने सर झुका दिया। फिर वो कहने लगी कि ठीक है, अगर यहाँ मेरी इज़्ज़त महफूज है और आप वाकई में ही मुझे इज़्ज़त देकर मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं इस बात के लिए राज़ी हूँ। मुझे इसकी सादतमंदी पर रश्क आया। मैं इसके कमरे से बाहर चला गया। वो रात यूं ही गुजरी और फिर दूसरे रोज़ सुबह ही सुबह मैंने काजी और गवाहों का बंदोबस्त किया। इसी घर में मेरा निकाह हुआ और पर्दे में ही इससे निकाह पूछा गया। इससे दस्तखत लिए गए। मैं इसे पाकर बेहद सुकून में था। जब मैं इसके करीब गया, मैंने इसको पहली बार बिना भुरके के देखा तो मैं इस पर अपना दिल हार बैठा। वो मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन वो कितनी खूबसूरत और कितनी मासूम थी। इसकी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया। इसकी खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया। इसने मेरा इतना ख्याल रखा। शादी के बाद मुझे पता चला कि बीवी होना किसी नेमत से कम नहीं। मुझे अभी भी जुए की लत थी, लेकिन वो मुझसे कहती कि अब्बास बस करें और जुआ मत खेलें। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह एक और लड़की ऐसे ही किसी जुए में हार जाए। इसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। कुछ अरसे बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई।
میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ میں باپ بننے والا ہوں، اور اس سچویشن میں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک چیز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں سوچنے لگا، اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا حال بھی میری بیوی کے جیسا ہوا تو پھر اگر میں جوا نہ چھوڑوں گا تو شاید ایسا ہی ہو جائے گا، ایک اور لڑکی ایسے ہی جوئے میں ماری جائے گی۔ میں نے اپنی خواہش پر اب جوا چھوڑ چکا ہوں۔ جو کچھ میں نے کھویا وہ بہت ہے، اور اب جو میں نے پا لیا وہ سب سے بھاری تھا۔ آج میں 50 سال کا ہو چکا ہوں اور میری بیوی 40 سال کی۔ آج ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ آج میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اگر شاید اس وقت میں اپنے اس جوئے کو نہ چھوڑتا تو ہو سکتا تھا کہ آج میری بیٹی بھی یوں ہی کسی جواری کے اڈے پر موجود ہوتی، جس طرح میری بیوی میرے پاس تھی۔ میری بیوی سعادت مند اور خوش اخلاق تھی۔ اس نے میری زندگی واقعی میں ہی جنت بنا دی۔ آج میں خدا کے حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قدر سلیقہ مند اور باسعادت بیوی دی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔